محمد صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا و مولا الثقلین، جد الحسن والحسین، ابی القاسم محمد۔ وعلى آل بيت النبوة ومعدن الرسالة، أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم وهو أصدق الصادقين، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صلوات محمد علیہ۔ خدا کا شکر ہے لاکھ لاکھ کہ اس پرآشوب دور میں بھی، پرآشوب حالات میں بھی عزاداری سید الشہداء علیہ السلام جاری و ساری ہے، اور اس میں ہمارے تمام تر بھائی مولا کے عزادار حصہ لے رہے ہیں، ساری دنیا تک یہ پیغام پہنچا رہے ہیں۔ امار پروڈکشن کی جانب سے یہ بات، یہ پیغام جو پیغام حسینی ہے آپ تک پہنچ رہا ہے، اور رضا کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ارشاد پروردگار ہو رہا ہے۔ قرآن مجید کا بہت ہی معروف اور بہت ہی مشہور یہ پیغام اور یہ سورہ اور یہ آیت، جسے ہر مومن دن میں ایک بار ضرور تلاوت کرتا ہے، اور اس آیت کا نام ہے آیت الکرسی۔ اور جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور پڑھتے پڑھتے اس مقام تک جاتے ہیں کہ جہاں پر یہ ارشاد ہو رہا ہے وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اسی آیت کو میں نے سرنامہ سخن قرار دیا، اور اس آیت کا ترجمہ اور اس کے پس منظر میں جانے سے پہلے ایک فقرہ دیکھیں۔ ہر زبان کو سمجھنے کے لیے ایک لغت، ایک ڈکشنری کی ضرورت ہوتی ہے، ایک آہنگ، ایک فرہنگ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مادری زبان ہماری اردو ہے، لہذا ہمیں اردو لغات کا مطالعہ کرنا ہوگا، اور اگر کوئی شخص عربی زبان سے واقفیت رکھنا چاہتا ہے اور کسی معنی کو جاننے کی کوشش کرتا ہے تو عربی لغات کو اٹھانا پڑے گا، اور لغت لکھنے والوں نے ہر ایک چیز کا معنی بیان کر دیا۔ آپ دیکھیں کہ شروع سے آخر تک ہر ایک چیز کا معنی لغت میں آپ کو مل جائے گا، لیکن ان ناموں کے درمیان، ان الفاظ اور ان لفظوں کے درمیان ایک نام ایسا ہے کہ جس کا آج تک زمانے سے ترجمہ نہ ہو پایا، جس کا آج تک زمانے والوں سے اس کا میننگ اور اس کا مفہوم نہ بیان ہو پایا، اور وہ نام بہت ہی مشہور نام، اور ایسا نام ہے کہ ہر مومن وقت مصیبت اپنی زبان پہ لیتا ہے۔ ہر مومن وقت مصیبت اپنی زبان پہ لیتا ہے، اور ساری کائنات کے مومن و مومنات جب بھی مصیبتوں کے دائرے میں گرتے ہیں اس پاکیزہ نام کا ورد کرتے ہیں۔ اور صرف مومنین اور مومنات کی بات نہیں ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم تک جب بھی کوئی نبی مشکلات کے دائرے میں آیا اور مشکلات کے بھون میں پھنسا تو اس نے بھی اس مقدس نام کا سہارا لیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک چیز کا معنی آپ کو لغت میں مل جائے گا، ہر ایک نام کا معنی لغت میں آپ کو مل جائے گا، لیکن ان ناموں کے درمیان، ان ناموں کی بھیڑ کے درمیان ایک نام ایسا ہے جس کا آج تک لغت لکھنے والوں سے ترجمہ نہ ہو سکا، اور وہ نام مقدس نام علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ سلامت رکھے آپ کو، مولا سلامت رکھے، آباد رہیں، شاد رہیں آپ، اور جتنے بھی ناظرین اور جتنے بھی سامعین دیکھ رہے ہیں
سب سے خصوصی توجہ ہے، سب کو مولا آباد و شاد رکھیں۔ آپ دیکھیں کہ نام علی ایک ایسا نام ہے جس کا آج تک ترجمہ نہ ہو پایا، اور ہو سکتا ہے کہ سننے والے یہ سوچیں کہ نام علی کا معنی تو لکھا ہوا ہے، تو میں عرض کروں کہ جو نام کا معنی لکھا ہوا ہے کہ علی کا معنی بلند ہے، علی کا معنی اونچا ہے، علی کا معنی بلند مقام ہے، اعلیٰ ہے، یہ علی کے نام کا معنی نہیں ہے، بلکہ یہ اس نام کی صفت بیان کیا گیا ہے۔ اور اگر مجلس کو علماء کرام سن رہے ہوں گے تو میں ان کے لیے عرض کروں، وہ میری تائید کریں گے کہ نام علی، خود نام علی صفت مشبہ ہے، لہذا جو کچھ بھی اس کے لیے بیان کیا گیا وہ صفتی معنی بیان کیا گیا ہے، حقیقی معنی اب تک بیان نہ ہو پایا۔ اگر ڈکشنری سے ہم بیان کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ بات کہیں جا کر دم توڑ جائے، اگر روایات سے ثابت کرنا چاہیں تو ہو سکتا ہے کہ بات میں کہیں خم پیدا ہو جائے، لیکن چلیے ایسی کتاب کی طرف رجوع کیا جائے کہ جو وہ کتاب مقدس کتاب ہو اور ہر فرقے کے درمیان معتبر کتاب ہو اور ہر ایک فرقہ تسلیم کرتا ہو اس کتاب کو، اور وہ کتاب قرآن مجید ہے، قرآن مبین ہے کہ جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے۔ اب دیکھیں غور فرمائیے گا کہ نام علی کا ترجمہ، علی کا معنی، علی کی میننگ، علی کا مفہوم قرآن کیا بیان کر رہا ہے۔ جب آپ آیت کرسی پڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے اور پڑھتے پڑھتے اس فقرے تک آئیں گے کہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، تو جا کے اس کا ترجمہ اپنے آپ تو صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ جسے زمین اور آسمان کی گردشیں مل کر تھکا نہ سکیں اسے علی کہا جاتا ہے۔ یا علی، مولا سلامت رکھے، بہت جلدی بیان کر رہا ہوں میں۔ جسے زمین و آسمان کی گردشیں مل کے تھکا نہ سکیں اسے علی کہا جاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ کائنات صرف واحد ذات جناب امیر کی ہے کہ جن کے لیے یہ ملا کہ کسی بھی مقام پر یہ لکھا ہوا نہ ملے گا کہ جناب امیر نے اپنی زبان سے یہ کہا ہو کہ علی تھک گیا ہے۔ اچھا دیکھیے، یہ بھی بات میں واضح کرتا ہوا چلوں کہ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور جسے زمین اور آسمان کی گردشیں مل کر تھکا نہ سکتے اسے علی کہتے ہیں، عظیم کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ علی العظیم سے مراد اللہ ہے، بے شک علی و عظیم سے مراد اللہ ہے۔ قرآن کی 6665 آیتیں ہیں، علی العظیم سے مراد اللہ ہوگا، لیکن اس ایک آیت میں علی العظیم سے مراد اللہ نہیں ہے بلکہ اس کا بندہ علی ہے۔ غور فرمائیے، کیونکہ علی العظیم کے ساتھ ایک بات جڑی ہوئی ہے کہ علی اسے کہتے ہیں جسے گردشیں زمین و زمان تھکا نہ سکیں، اسے علی کہتے ہیں۔ اب دیکھیے ذرا سی غور کرنے کی بات ہے کہ تھکتا کیا چیز ہے؟ بھائی انسان نے زیادہ مطالعہ کر لیا، زیادہ ریڈنگ کر لی، کتابوں کو پڑھا، اسٹڈی کر لی تو آنکھیں تھک جاتی ہیں، زیادہ کام کر لیتا ہے تو ہاتھ پاؤں اور جسم تھکنے لگتا ہے۔ میں دنیاوی بات کو چھوڑ کر ایک تاریخی بات عرض کر دوں، دیکھیں اللہ کا نبی ایک دن دہلیز فاطمہ پہ آیا، اور دہلیز فاطمہ کو جیسے ہی آپ داخل ہوئے خانہ فاطمہ میں آواز دی، اے فاطمہ میں اپنے بدن میں کوئی تھکن محسوس کر رہا ہوں، میں اپنے بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں۔ یہ ذوف کیا ہے؟ یہ بدن کا تھک جانا، یہ ذوف جسمانی ہے، یہ تھکن کا احساس کرنا یہ ذوف کا مطلب ہے۔ لہذا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تھکا ہوا محسوس کر رہا ہوں، لاؤ اپنی چادر اڑا دو۔ تو اس کا مطلب میرے عزیزوں یہ ہے کہ جہاں جسم ہوگا وہاں تھکاوٹ ہوگی، جہاں جسم کا تصور ہے وہاں تھکنے کا تصور ہے۔ اب اس مقام پر جو ترجمہ ہو رہا ہے کہ جسے زمین اور آسمان مل کے تھکا نہ سکے اسے علی کہا جاتا ہے۔ اب یہ بتائیں، اللہ تو جسم رکھتا ہی نہیں ہے، اللہ جسم جسمانیت سے مبرہ ہے، اور جہاں جسم جسمانیت ہوگی وہاں تھکاوٹ ہوگی، لہذا اللہ جسم رکھتا ہی نہیں ہے تو ماننا پڑے گا یہاں پر علی العظیم سے مراد اللہ نہیں ہے، اللہ کا بندہ علی ہے۔ یا علی یا
زمانہ سمجھی نہیں پایا، جناب امیر کے نام کا معنی نہیں سمجھ پایا، تو جب نام علی کو زمانہ نہیں سمجھ سکتا تو ذات علی کو کیا سمجھ سکتا؟ ذات علی کیا سمجھ میں آئے گی جب نام علی سمجھ میں نہ آئے؟ تو علی اسے کہتے ہیں جسے زمین و آسمان مل کے تھکا نہ سکے۔ خدا کی قسم، غور فرمائیے گا، خدا کی قسم، سرزمین عرب پا علی سے زیادہ میدان میں کوئی نہیں رہا۔ آپ دیکھیں کہ 63 سال کی زندگی میں جناب امیر گھر کے آنگن میں کم رہے، میدان میں زیادہ رہے۔ 63 سال کی عمر میں جناب امیر میدانوں میں زیادہ رہے۔ آپ سے زیادہ تلوار کسی نے نہیں چلائی، آپ سے زیادہ منافقین اور مشرکین اور کفار کو واسطے جہنم کسی نے نہ کیا، آپ سے زیادہ جنگیں کسی نے نہ لڑی۔ ساری 86 جنگیں لڑنے کے بعد بھی جناب امیر کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ علی تھک گیا۔ اللہ، ہم نے بڑے بڑے سورما کو دیکھا، ہم نے بڑے بڑے سورماؤں کو دیکھا کہ وہ کوئی بھی جنگ لڑ کے آتے تھے تو تھکے ہوئے نظر آتے تھے، کوئی بھی کارنامہ کر لیتے تھے تو اپنے اظہار تھکاوٹ کیا کرتے تھے، اظہار ذوق کیا کرتے تھے، لیکن جناب امیر کی ذات ہی وہ ذات ہے۔ آپ دیکھیں کہ 86 جنگیں لڑی جناب مولا کائنات نے، جس میں 82 یا 81 جنگیں ایسی ہیں جہاں تلوار چلائی ہے مولا کائنات نے۔ کسی بھی جنگ، دوست دوست، دشمن تو دشمن، کسی نے بھی نہ لکھا کہ جناب امیر کسی جنگ سے واپس آئے ہوں اور یہ کہا ہو یا رسول اللہ میں تھک گیا، یا رسول اللہ میں تھک گیا، یا رسول اللہ میں نہیں، کبھی نہیں کہا۔ جب اللہ کے نبی نے علی کو یاد کیا، ہمیشہ جناب امیر کو اپنے پہلو میں پایا۔ بھائی آپ دیکھیں کہ جنگ خیبر ایک ایسی جنگ ہے جس جنگ میں جناب امیر 39 دن تک نہیں گئے، 40ویں دن جناب امیر پہنچے۔ وجہ آپ کے آنکھوں میں درد تھا، آشوب چشم تھا، اور اجازت رسول بھی نہ تھی کہ علی 39 دن تک آئیں، اس لیے کہ بڑے بڑے اپنے آپ کو ساختہ جو مرد بیٹھے ہوئے تھے خیبر میں، جو خود ساختہ شجاع بیٹھے ہوئے تھے خیبر میں، ان کا بھی تو امتحان لینا تھا، لہذا 39 دن ختم ہوئے اور جناب رسالت میں آپ نے فرمایا ناد علیاً مظہر العجائب، ناد علی کا ادھر زبان رسالت تھا، ناد علی کے کلمات آنے تھے، ادھر جناب امیر خیبر کے میدان میں پہنچ گئے اور جناب امیر مذہب کے مقابلے میں گئے، اسے واصل جہنم کیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، غور فرمائیے گا، انسان جب تک زمین پر رہتا ہے ہو سکتا ہے کہ تھکاوٹ اس کے جسم پر آ جائے، لیکن اگر زمین چھوڑ کر اوپر آ جائے، اور صرف زمین چھوڑ کر اوپر نہیں، اپنے 2 انگلیوں پر باب خیبر اٹھا لے، اللہ اکبر، جناب امیر زمین چھوڑ بیٹھے اور ہوا کے دوش پر آئے اور اس عالم میں آئے کہ آپ کی 2 انگلیوں پر باب خیبر تھا۔ باب خیبر اکھاڑنے کے بعد بھی علی نے نہیں کہا کہ علی تھک گیا، اللہ اکبر، نہیں کہا۔ تو عزیزوں، علی اسے کہا جاتا ہے جو جسے زمین و آسمان مل کے تھکا نہ سکے۔ اچھا پھر آپ دیکھیں کہ آج ہندوستان میں ماشاءاللہ 5 کروڑ سے زیادہ شیعہ حضرات ہیں، اور ساری دنیا میں کئی کروڑ ہیں مولا کے عزادار، مولا کے چاہنے والے، موالیان حیدر کرار کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اربوں کی تعداد میں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ مجلس جو ابھی یہاں ہو رہی ہے، صرف کیا اس قصبے والے، کیا اس شہر والے، کیا اس علاقے والے صرف جناب امیر کو بلاتے ہیں وقت مصیبت؟ نہیں، بلکہ ساری کائنات کا شیعہ، سارے کائنات کے مومنین، سارے کائنات کی مومنات، ہر ایک جناب امیر کو وقت مصیبت بلاتا ہے کہ نہیں بلاتا؟ ادھر پیروں میں ٹھیس لگ جائے یا علی مدد، کوئی مصیبت آن پڑے یا علی مدد، اور ہمارے جیسے ہی ہماری زندگی بھون میں جا کر پھنستی ہے، فوراً ہماری زبان پہ آتا ہے یا علی مدد،
اور ہمارے ہی جیسے لاکھوں کروڑوں مولا کے چاہنے والے ہیں جو ساری دنیا میں ایک وقت میں بلاتے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد۔ اچھا صاحب، چونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ہر ایک مقام پر مولا کائنات مدد کے لیے پہنچتے ہیں، ہر ایک شخص کی مدد کی امداد کے لیے جناب امیر پہنچتے ہیں۔ لیجئے صاحب، میں آپ کی خدمت میں نتیجہ پیش کروں، اور بات تمام ہے۔ آپ دیکھیں ہر مقام پر جس کی بھی زبان پر یا علی مدد آیا، خواہ وہ رسولوں کا قافلہ ہو تب بھی علی مدد کے لیے پہنچے، خواہ نبیوں کا قافلہ ہو تب بھی علی مدد کے لیے پہنچے، خواہ چاہنے والوں کا قافلہ ہو تب بھی علی مدد کے لیے پہنچے۔ دیکھیں بلاتے ہم ہیں، امداد کے لیے علی آ رہے ہیں، لیکن ہمارا بلانا اور جناب امیر ساری دنیا کے مومنین کا بلانا اور جناب امیر کا بر وقت مدد پانا، یہ منافقین کے جنازے کا اہتمام ہو رہا ہے۔ یہ منافقین کا جنازہ کیوں نکل رہا ہے؟ اور منافقین کا جنازہ نکل رہا ہے اور وہ ہم سے سوال کرتے ہیں، صاحب یہ بتائیں کہ ایک وقت میں ہزاروں کروڑوں لاکھوں لوگ اربوں لوگ علی کو بلاتے ہیں اور علی سب جگہ موجود ہو جاتے ہیں، غور فرمائیں، سب جگہ آ جاتے ہیں، کیا آپ کے علی تھکتے نہیں ہیں؟ کیا آپ کا مولا تھکتا نہیں ہے؟ ہم انہیں اس بات سے جواب دینا چاہتے ہیں، ہم نے مانا ہی اسے ہے جسے زمین اور آسمان مل کے تھکا نہ سکے، علی مولا۔ مولا سلامت رکھیا، ہم انہیں جواب دینا چاہیں، ہم نے مانا ہی اسے ہے جسے زمین و آسمان مل کے تھکا نہ سکے، اور یہ بار بار ہماری زبان پہ یا علی مدد آنا اس بات کی دلیل ہے ہم نے تھکے ہوئے کو نہیں مانا ہے، ہم نے تھکے ہوئے کو نہیں مانا ہے۔ میں ایک فقرہ کہوں گا، بات تمام ہو جائے گی۔ آپ یہ بھی دیکھ لیجئے صاحب، جناب چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا نے اپنی نشست میں بیٹھنے والوں سے فرمایا، جانتے ہو کچھ لمحے ایسے ہیں جہاں ہمارے جد علی ابن ابی طالب ضرور آتے ہیں۔ کہا مولا کون سی ایسی جگہ ہے؟ تو امام نے فرمایا سنو، جب جاکنی کا وقت آتا ہے، جب روح کے قبض ہونے کا موقع آتا ہے تو ہمارے جد آتے ہیں، اور قبر میں جب مردے کو لٹا دیا جاتا ہے، جسم کو سپرد خاک کر دیا جاتا ہے، تب بھی ہمارے جد علی ابن ابی طالب آتے ہیں۔ اچھا پوچھنے والے نے پوچھا مولا ہر جگہ آپ کے جد علی ابن ابی طالب آتے ہیں؟ امام نے فرمایا ہاں، خواہ مومن ہو مرنے والا، خواہ منافق ہو مرنے والا۔ اور ہمارے ذرا دیر کے لیے آپ توجہ فرمائیں، مومن ہو تب بھی ہمارے جد علی ابن ابی طالب آتے ہیں مرنے والے کے ساتھ، اور منافق ہو جب بھی آتے ہیں۔ تو چاہنے والے نے پوچھا مومن کے پاس آنا سمجھ میں آتا ہے، منافق کے پاس کیوں آتے ہیں؟ امام نے فرمایا سن، مومن کے پاس ہمارے جد کا آنا اس بات کی دلیل ہے تاکہ چاہنے والا جاتے جاتے یہ بات سمجھ جائے کہ ہم نے جس سے محبت کی اس نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا۔ اللہ اکبر، ہم نے جس سے محبت کی اس نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا، مرتے وقت بھی آیا اور سپرد خاک کیا تب بھی آیا۔ کہتا مولا یہ بتائیں منافق کے سرانے کیوں آتے ہیں آپ کے جد، منافق کے پاس کیوں آتے ہیں؟ امام مسکرا کے فرماتے سن، منافق کے پاس ہمارے جد اس لیے آتے ہیں تاکہ مرتے مرتے پچھتا کر مرے کہ ہم نے جسے مانا تھا وہ تو نہ آئے، اور جسے ہم نے نہ مانا تھا وہ آیا ہے۔ اور پھر کہا امام نے قبر میں آتے ہیں تو دیکھیے صاحب، ایک دن میں ایک آدمی تو مرتا نہیں، ہزاروں آدمی مرتے ہیں، لاکھوں آدمیوں کی موت ہو جاتی ہے، ہزاروں آدمیوں کی روح قبض ہو جاتی ہے، تو لیکن اب روایت معصوم کی کہ مرنے والے کے سرانے علی آتے ہیں، تو شاید پھر منافقین پریشان ہو جائیں کہ مشرق میں مرتا ہے وہاں بھی علی، مغرب میں مرتا ہے وہاں بھی علی،
آپ ہر ایک مقام پر علی کی حاضری ہو رہی ہے تو پھر یہی سوال آئے گا، لاکھوں کروڑوں لوگ روز مرتے ہیں، ہر ایک کے سرانے علی آتے ہیں، پھر میں جواب دوں کہ اگر ہمارا امام تھکا ہوتا تو نہ آتا۔ ہم نے مانا ہی ایسے کو ہے جو کسی مقام پر تھکتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ہم نے مانا ہی ایسا ہے، ایسے کو ہے جو کسی مقام پر تھکتا ہی نہیں ہے۔ اور ہر انسان کی زندگی کا لمحہ ہے وہ لمحہ کہ کبھی نہ کبھی انسان یہ زبان سے ظاہر کر دیتا ہے میں تھک گیا، لیکن واحد ذات ہے جناب امیر کی کہ جس نے اپنی پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی نہ کہا کہ علی تھک گیا۔ ارے زندگی تو زندگی ہے، جب وقت شہادت ضربت لگی لیکن موت اچھے اچھوں کو تھکا دیتی ہے۔ موت اچھے اچھوں کو تھکا دیتی ہے، لیکن ادھر ضربت کا لگنا تھا۔ علی کی زبان سے یہ فقرے نہیں نکلے علی تھک گیا، بلکہ فرمایا علی کامیاب جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، فرمایا علی تھکا ہوا نہیں جا رہا ہے، علی تو کامیاب جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے ہم نے ایسوں کا دامن تھاما کہ جو کسی محاذ پر تھکے ہوئے نہیں ہیں، اور اگر امام تھک گیا تو پھر امت کا عالم کیا ہوگا۔ اور یہی ہمارے اماموں کی الہی نمائندے ہونے کی دلیل ہے کہ نہ اللہ سوتا ہے نہ اللہ تھکتا ہے، جو اس کی جانب سے آئے گا نہ وہ تھک نہیں سکتا، اس لیے کہ اگر امام تھک گیا تو امت تھک جائے گی، اگر امام تھک گیا تو قوم تھک جائے گی۔ آپ دیکھیں کہ 1400 سالوں سے یزید یہ سوچ رہا تھا کہ ہم حسین کے سر و تن میں جدائی کر دیں گے، حسین تھک جائیں گے، اور حسین تھک جائیں گے، لیکن علی کا لال سر و تن میں جدائی ہونے کے بعد نیزے پر قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہے میں علی کا بیٹا ہوں، سر و تن جدا ہونے کے بعد تھک نہیں سکتا۔ قرآن پڑھ کے بتایا نیزے پر کہ علی کا بیٹا مر نہیں سکتا۔ عزاداروں 1400 سال سے ایک ہی طرز پر ایک ہی انداز میں امام حسین کی عزاداری ہو رہی ہے۔ دنیا پریشان ہے کہ یہ تھک نہیں رہے ہیں۔ بہرحال آج 18 محرم ہو چکی ہے، لٹا ہوا قافلہ کوفے کے ایسے زندان میں لا کر رکھا گیا ہے جہاں چھت نہیں ہے، جہاں رات کی اوس پڑ رہی ہے اور دن کی دھوپ پڑ رہی ہے۔ مولا سلامت رکھے آپ کی آوازیں بلند ہو گئی۔ میں ایک روایت پڑھوں عزاداروں، امام سید سجاد سے کسی نے پوچھا مولا رویا کیسے جائے اور رونے کی قسمیں کیا ہیں؟ امام نے فرمایا کہ سنو، آنسوؤں کا وہ قطرہ جو آنکھوں میں رہ جائے وہ مومن کا، جو آنکھوں سے باہر آ جائے وہ صالحین کا، اور جو داڑھی کے بال تک آ جائے وہ انبیاء کا، اور جو سینے تک آ جائے آنسوؤں کا قطرہ سینے تک آ جائے وہ ہم اماموں کا قطرہ ہے۔ اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ مولا یہ بتائیں جس گریے میں آواز بلند ہو جائے؟ امام کھڑے ہو گئے، فرمایا جس گریے میں جس مصائب میں آواز بلند ہو جائے، ارے وہ رونا میری دادی فاطمہ کا ہے۔ اللہ اللہ، ایسا رونا میری دادی فاطمہ کا۔ عزاداروں بس ایک روایت پڑھوں گا، مجلس تمام ہے، بہت جلدی یہ قافلہ جب کوفے سے چلا ہے نا، ایک مقام پر شام کے راستے میں تھا تو جناب سکینہ جناب زینب کو دیکھتی ہیں۔ جناب سکینہ کو دیکھا، میری شہزادی کچھ کہنا چاہتی ہو؟ کہاں پھوپھی اماں کہنا تو چاہتی ہو لیکن آپ کو مجبور پا رہی ہو، آپ کو قید پا رہی ہو۔ جناب زینب فرماتی کہو میری شہزادی کیا بات ہے؟ کہ پھوپھی اماں میرے ہونٹوں کی طرف دیکھیے، ایک پھوپھی اماں میری زبان کو دیکھیے، ارے پیاس کے عالم میں میرے ہونٹوں میں پپڑیاں، میرے زبان میں کانٹے پڑ گئے۔
اللہ اللہ، اے عزاداروں، یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ چھت سے بالائے بام سے ایک کنیز نے دیکھا. وہ کنیز فوراً اپنی مالکہ کے پاس گئی اور جا کر یہ واقعہ بیان کرتی ہے کہ چلو مالکہ، کچھ اسیر آئے ہیں، انہیں دیکھو. تو جانتے ہیں وہ مالکہ کہتی ہے، یہ مالکہ کون ہے؟ یہ ام حبیبہ ہے. ام حبیبہ کہتی نہیں، میری شہزادی زینب نے یہ فرمایا تھا، اے ام حبیبہ، جب بھی بازار میں اسیر آئے تو ان کا تماشا دیکھنے نہ جانا. اللہ اللہ. لو عزاداروں، پھر کنیز نے ان جناب سکینہ اور جناب زینب کی گفتگو بتائی. تو ام حبیبہ کہتی ہے، جا اسے پانی پلا دے، جا اسے کھانا کھلا دے. پانی اور کھانا لے کر کنیز آئی، لیکن یہ آل محمد ہے نا. جناب زینب فرماتی نہیں، ہم احسان کسی کا نہیں لیں گے، پہلے ہم اس سے اس کی حاجتیں پوچھیں گے، اگر کوئی دعا کروانا چاہتی تو ہم دعا کر دیں گے. لو ام حبیبہ آئیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں، میری کچھ دعائیں ہیں. پہلی دعا یہ ہے کہ یہ دعا کرو کہ جس طرح سے یہ بچی یتیم ہوئی، اس طرح سے میرے بچے یتیم نہ ہو. اللہ اللہ. جناب زینب نے فرمایا، شہزادی سکینہ، ارے میں دعا کرتی ہوں، تم آمین کہنا. لو جناب زینب نے دعا کی ہے، میرے معبود، جیسے سکینہ یتیم ہوئی کوئی اور یتیم نہ ہو. سکینہ نے جلا ہوا دامن اٹھایا. ہاں عزادارو، اب پوچھا تیری دعا، دوسری دعا کیا ہے؟ ام حبیبہ کہتی ہے، میری دوسری دعا یہ ہے، اے بی بی یہ دعا کرو مجھے مدینہ جانا نصیب ہو. مدینہ کا نام آنا تھا کہ زینب تڑپ گئی، یہ بتا مدینہ جا کر کیا کرے گی؟ ام حبیبہ کہتی ہیں، مدینہ میں میرا آقا حسین رہتا ہے، میری شہزادی زینب رہتی ہے. اللہ اللہ. میری شہزادی زینب رہتی ہے. جیسے ہی زینب نے اپنا نام سنا نا، ایک فقرہ کہا، یہ بتا اگر زینب کو دیکھے گی پہچان لے گی؟ کہا کیوں نہ پہچانوں گی، میں نے مدتوں اپنی شہزادی سے قرآن سیکھا ہے، اپنی شہزادی سے قرآن کی تعلیم لی ہے. جیسے یہ فقرہ کہنا تھا کہ زینب نے اپنے سر سے بالوں کو ہٹایا، چہرے سے بالوں کا ہٹنا تھا. فرمایا، ام حبیبہ دیکھ، تیرے سامنے زینب کھڑی ہے. عزادارو، ام حبیبہ نے کچھ نہ کہا، فوراً گھر دوڑی ہوئی گھر پر گئی اور ایک قرآن اٹھا کر لے کے آئی. قرآن جیسے ہی زینب کے قریب آیا، ارے قرآن بلند ہوا، زینب کا طواف کرنے لگا. ام حبیبہ سمجھ گئی یہ میری شہزادی زینب، ارے قدموں پہ گر گئی. آواز دی، شام والو اپنی نگاہیں نیچی کر لو، یہ علی کی بیٹی زینب ہے، یہ علی کی شہزادی زینب ہے.